دیکھیں گلا کیسا بیٹھا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ ویکینڈ پہ اگر شو نہیں کر رہے تو ہم خاموش ہیں. ہم بالکل خاموش نہیں, ہم بولتے رہتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں, ریسرچ کرتے رہتے ہیں, اور بہت نظر ہے ہماری, بہت کڑی نظر ہے ہر خبر پہ. نہیں, اب گلا بٹھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو, اب تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے. اتنا گلا نہ بٹھائیں. I feel I'm still very involved, very connected. اور پھر پتہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ کرنٹ ہر خبر پہ نظر رکھیں, کیونکہ بھارت جو ہے ہمارے خلاف ایک بہت ہی گندا, ڈرٹی لیکن کمزور جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے. اور اپنے لوگ تو میں کہتی ہوں اللہ معافی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مجھے تو اب ترس ہی آ رہا ہے ان کے اوپر, بیکاز بھارت کے لوگ جو ہیں ایک سائیکوپیتھ کی جو ہے حکومت میں سفر کر رہے ہیں. دے آر آل ہاسٹیجز, نہ سوچ سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, اور اپنے ہی لوگوں پہ ان کا کریک ڈاؤن مشن شروع ہو گیا. ہمارے دیکھیں ماشاءاللہ یونائٹڈ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. پی سی ایل جو ہمارا ماشاءاللہ واپس بالکل واپس آ گیا ہے, اس میں انجوائمنٹ ہو رہا ہے, سب چیز ہو رہی ہے. لیکن وہ لوگ کیونکہ دیکھیں ہارے ہیں جنگ, تو پھر وہ اپنے اندر, تو اس طرح ہوتا ہے جب آپ ہارتے ہیں تو پھر اپنے اندر ہی صورت حال ہے. لیکن میں ہی کہہ رہا تھا وہاں چھاپے پڑ رہے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو پکڑے, تم بھی آؤ, اس کو بھی ڈالو, وہ بھی کرو. اب تو مطلب مذہب بھی اب اس کا کنسیڈریشن نہیں. ہی ہیز گون میڈ, ہی از لائک اے میڈ ڈاگ. اور جو اپنے لوگوں کو کاٹ رہا ہے مودی, وہ اب جو ہے آپ کا بن گیا لیڈر. بھائی واٹس ایپ نمبر آپ کو ہم بتاتے رہیں گے, ان 3-4-5 دنوں میں ہم بتا نہیں سکے, واٹس ایپ نمبر نہ چل سکا, تو یہ کہ اس پہ آپ کو اپنا فیڈ بیک دینا ہے. جو آپ نے بات کرنی ہے, بھارت کے بارے میں بات کرنی ہے یا پاکستان کے بارے میں بات کرنی ہے, اپنے مسائل کے بارے میں بات کرنی ہے, ضرور بتائیے گا. اور میں ایسے نادیہ یہ کہہ رہا تھا, کل بھی آپ سے میری بات ہوئی تھی کہ آپ کیوں اتنا پریشان نہ ہو زیادہ, آپ کیوں پریشان ہو رہی ہے بہت زیادہ. مجھ سے نادیہ کی بات ہوئی کل, تو میں نے کہا وہ آواز ان کی کہ زہیب میں دیکھ رہی ہوں ساری چیزیں اور یہ ہو رہا ہے, اچھی بات ہے نظر رکھنے. میں نے کہا نادیہ تھوڑا سا جسٹ کام ڈاؤن, یو نیڈ ٹو کام ڈاؤن ا بٹ, یہ آپ کے لیے اچھا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ذرا نا اور دماغ تیز چلنے لگا ہے. ان کی چال کیا, چاہ کیا رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں, ہر خبر پہ نظر ہو, اس لیے کیونکہ اس کو کاؤنٹر کرنا, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسپیشلی اور اب جب میں, اچھا پہلے تو گھر پہ چلو بات چیت ہوگی دوستو, اب تو ادھر شو آ کے کرنا, تو مجھے لگتا ہے کہ میرا اور ذمہ داری ہو گئی ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے میڈیا میں ہم خیال رکھتے ہیں کہ ہم اوتھینٹک خبر دیں, اور یقین کریں بھارت کی کوئی بھی خبر میں سے اوتھینٹسٹی ڈھونڈنا ایسا ہے مشکل ہے جیسے بس آپ سوئی ڈھونڈنا. بالکل سوئی کہیں گرا دیں آپ ہیئر اسٹیک میں, یا ویسے کہیں نہیں پتا چلتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. اتنا جھوٹ وہ پھیلا رہے ہیں کہ اللہ معافی. اب بھارت کے اس نیریٹو کا جواب دینے کے لیے ہم نے بھی بھرپور تیاری کر لی ہے. اور اچھا موسم ویسے آج اچھا تھا, آپ نے دیکھا کچھ بادل آ گئے ہیں, ذرا سی کچھ لگ رہا ہے کہ بارش کی صورت ہے. آپ کے علاقے میں آئے ہوں گے, ہمارے علاقے میں تو نہیں آئے. کہیں دھوپ نظر نہیں آئی. اچھا اگر موسم کا حوال بھی ہم بتائیں گے. صدر بدر میں آئے ہوں گے, پتہ نہیں کہاں آئے ہیں. چلو آپ نے دیکھے کسی نے بادل؟ ہم نے دیکھے کراچی میں آئے بھائی, آئے ہیں بادل, میں نے دیکھے, میں نے وٹنس کس ٹائم آئے, میں نے آبزرو کیا, آفس سے آتے ہوئے میں نے دیکھے. کون سے رستے سے آئے ہو؟ ایک تھے ادھر تھوڑے بہت, بلوچ پل پہ تو نہیں تھے, سوری. بلوچ پل پہ تو میں نے, کیونکہ وہاں مرمت ہو رہی ہے نا, کام چل رہا ہے, تو وہ پل ابھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے, تو وہاں تو خاص طور میں نے اوپر دیکھا تھا کوئی بادل نہیں تھے. اچھا چلے ٹھیک ہے, شاید اس کے آگے شروع ہو جائیں. کرنگی میں بھی نہیں, تم تھی میں تھی, کون تھا؟ چلو تم کہتے میں مان لیتی ہوں, بادل آئی تھی آئی ہے. اچھا خیر آگے بڑھتے ہیں, ٹاپ سٹوریز بھی آپ کو بتانی ہے. اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے عرب نیوز کے ساتھ انٹرویو دیا ہے انہیں, اور بھرپور مفصل انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے کوئی خلاف ورزی ہوئی تو ہمارا جواب تیار ہے. پاک فوج پروفیشنل آرمی, یہ دیکھیں وہ انٹرویو دے رہے تھے اور تفصیلی طور پر انہوں نے پاکستان کا موقف سامنے رکھا. انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی شہریوں اور شہری آبادی کو نشانہ ہم نے نہیں بنایا ہے, نہ ہم بناتے ہیں. حکومت پاکستان پانی کے معاملے پر بھارت کو واضح پیغام دے چکی ہے کہ اگر ہمارا پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو ہمارا بھرپور جواب ہوگا, یہ تنازع کھڑا نہ کیا جائے. بھارت نے پہلگام واقعے پر کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے اور اس کے باوجود ہم پہ حملہ کیا. ہمارا پیغام واضح ہے کہ ہم چاہتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے عرب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات. اور دیکھیں ہمارے تو آپریشن کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز آتی رہی ہیں, بلکہ تھرو آؤٹ ان کی اب کچھ اپنی بنا رہے ہیں ویڈیو, اور وہ ایڈٹ کر رہے ہیں, کچھ بنا رہے ہیں. اب ان کے پاس ہے ہی نہیں ویڈیو, بالکل, اینڈ دے اسٹل ٹرائنگ ٹو ٹیل دی ورلڈ ہمارے پاس ایویڈنس ہے, ہمارے پاس. کتنے دن لگتے ہیں کہ ایویڈنس کو دکھانے میں, مجھے یہ بتائیں. یہ میں حیران ہوں کہ کون سا اتنا ٹائم لگ رہا ہے آپ کو, اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے, کروشل ایشو ہے, اور خطہ کتنے خطرے میں ہے, آپ کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں, ایویڈنس ہی کوئی نہیں. اور جبکہ آپ کی اپنی یعنی جو آپ نے, خیر انڈین آکوپائیڈ ہے وہ علاقہ, ہم تو نہیں مانتے کہ وہ آپ کا ہے, لیکن آپ کا قبضہ ہے اس پر, آپ کی فورسز ہیں, تو وہاں پر واقع ہوا, کیسے بھاگ گئے, کہاں چلے گئے وہ دہشت گرد جنہوں نے کارروائی کی ہے. تو آپ جواب دیں نا, آپ کی فورسز جواب دیں اس معاملے میں, بجائے اس کے کہ ہمارے اوپر الزامات اب لگائیں. دوسری ٹاپ سٹوری ہماری یہ کہ ہم نے سفارتی محاذ پر جیسے بہت اچھا مقدمہ لڑا. ہم چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی تعریف بھی کر رہے تھے, کیونکہ وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں, انہیں تجربہ بھی ہے. بہت اچھا بولے,
تھرو آؤٹ انہوں نے تو خیر ان کا یہی کردار دیکھتے ہوئے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ان کو ٹیلی فون کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی سفارتی محاذ پر اب آپ یہ آگے جا کر جنگ لڑے اور آپ کے ساتھ ایک ٹیم ہوگی اور ٹیم کے ساتھ آپ جائیں برسلز جائیں آپ فرانس جا کے مقدمہ پاکستان کا لڑیں پھر اس طرح واشنگٹن جائیں. اور پتہ یہ مشکل کام بھی ہے. میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو پورا اپنا ہسٹری پتہ ہونی چاہیے, انٹرنیشنل ہسٹری, اپنے ملک کی ہسٹری, اور اس کے بعد جو سوال آ رہا ہے اس کا بہت صحیح چن کے ایکوریٹ صحیح جواب دینا. بہت کیلکولیشن جواب دینا ہے. بڑا پریشر ہوتا ہوگا کہ اس پہ صحیح طرح جواب دینا اور سامنے والا شخص کیا چاہ رہا ہے, کیا بول رہا ہے, اس کو صحیح قائل کرنا. بالکل ڈپلومیسی کا یعنی ایک ٹیسٹ ہے آپ کی. کریکٹ, میں کہتی ہوں بہت مشکل کام. آپ میں پولیٹیکل کتنی اویئرنیس ہے, بصیرت ہے, اس کا ایک ٹیسٹ ہے. کیونکہ جب اینکر سوال کرتے ہیں نا, جو انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں, فالو کرتے رہتے ہیں, وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ سوال کرتے ہیں آپ سے. بالکل. اور ان دنوں میں ہم نے کچھ دیکھا کہ کچھ فورن میڈیا نے جب ہندوستان کے کچھ اینکر سے پوچھا یا جرنلسٹ سے پوچھا تو وہ جو سوال کرتے تھے نا, جواب کوئی اور آتا تھا, وہ پکڑ لیتے تھے, کہتے ایکسکیوز می, ہیلو, سوال میرا یہ نہیں تھا, نہیں یہ بتاؤ, نہیں دیکھیں اتنے سالوں سے یہ وہ, ان کو تو ٹیررسٹ کے علاوہ کوئی لفظ آتا ہی نہیں, ان کا ہر چیز کا جواب ہی یہی ہے. اور دنیا از ناٹ بائنگ اٹ نا. بالکل. سوری, ابھی اپنا منجن جو ہے نا یہ بیچنا بند کر دیں. بالکل. تو بڑا کیلکولیٹڈ طریقے سے اور بہت ہی فائن لائن ہے جس پر چلتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے تو پروف کیا ہے. تو خیر ایک اعلیٰ سطح کا وفد تشکیل دیا گیا جس کی قیادت بلاول بھٹو کریں گے اور ان کے ہمراہ جو یورپ جائیں گے عالمی برادری کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کریں گے. وقت میں ڈاکٹر مصدق ملک ہیں, سینئر ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے مصدق ملک, مسلم لیگ نون کے ہیں. خرم دستگیر ہیں, مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شہری رحمان صاحبہ جن کا پولیٹکس میں بھی ہے, سینٹ میں بہت زیادہ سرو کیا, انہوں نے انٹرنیشنلی بھی کافی زیادہ سرو کیا, تو ان کا بھی تجربہ ہے. ہنا ربانی کھر, وہ آپ نے دیکھ لیا, سابق وزیر خارجہ ہماری, اچھی ٹیم ہے بھائی. جی. اور فیصل سبزواری بھی ہیں ایم کیو ایم کے, ٹھیک ہے. تیمینہ جنجوا بھی ہیں اور جلیل عباس جیلانی فارن آفس میں وہ سرو کر چکے ہیں. جلیل عباس جیلانی صاحب, ان کا بھی ایک وسیع تجربہ ہے. تو یہ جناب اب یہ واشنگٹن جائیں گے, پیرس جائیں گے, برسلز جائیں گے, لندن جائیں گے اور بھارت کی جو جارحیت ہے, بھارت کا جو خطے میں آگ لگانے کا جو منصوبہ ہے اس کو ایکسپوز کریں گے اور پاکستان کی جو خدمات ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے ہم نے جتنی قربانیاں دی ہیں اور جتنا متاثر ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے. ویسے تو دنیا کو پتہ ہے جہاز ہم نے ان کے گرا دیے ہیں, ہار یہ گئے ہیں, بےزتی ان کی ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی ہم ذرا جا رہے ہیں تھوڑی سی ذرا گپ شپ ہو جائے, مزید اگر کچھ رہ گیا اور زخموں پہ نمک چھڑکنا ہو تو ہم جا رہے ہیں. بالکل, وائی ناٹ. اور یہ جائیں گے کوئی نہ کوئی اپنی نہ کوئی شرارت کرنے, کچھ فضول بولنے, تکلیف ان کو ہوگی کہ جی ہم یہ بول رہے ہیں تو بھی ہم اس کے زیادہ, ان کو فائدہ ہی ایکٹنگ, یہ بالی ووڈ لے کے نا, ہر بندے کے اندر ان کے بالی ووڈ ہے, وہاں لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ اداکاری سے, تصویروں سے, چیپ پنے سے ہم اپنا نیریٹو ہے اس کو سٹرونگ کر سکیں. ایسے نہیں ہوتا. نہیں, اور یہ جب جائیں گے تو ان کی اپنی کمیونٹیز وہاں احتجاج کر رہی ہوں گی. پرابلم تو ان کے یہاں یہ ہے نا, یہ واشنگٹن جاتے ہیں, وہاں پر سے ایک بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ کتنا ظلم کر رہے ہیں آپ بھارت کے اندر, اور پھر آپ دوسرے کے لیے دوسرے کی شکایت لے کر آئے, آپ اپنے اندر اتنا ظلم کر رہے ہیں کرسچنز پر. میں نے یہ سوچا ہے, بلکہ سمجھا ہے, سیکھا ہے اس ٹائم میں, اس کانفلکٹ میں, کہ اگر آپ اندر سے مضبوط نہیں ہے نا, کوئی قوم یونائٹڈ نہیں ہے, تو آپ سمجھیں کہ جنگ تو وہیں وہ ہار گئے. بالکل. اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کتنا ٹوٹا ہوا ہے اور مزید ٹوٹ رہا ہے, اور ان کی آوازیں دبانے سے لوگ جو سٹیٹس لگا رہے ہیں, جو شروع میں ویڈیوز لگ گئی نا, سب کو جو انہوں نے پکڑ کے ذلیل کیا ہے. بالکل. اور ان کو کہا کہ جی ڈیلیٹ کریں, ختم کریں, اور اب یہ بولیں, اب یہ لکھیں. تو ایسے دیکھیں, کوئی اگر ظلم کرتا ہے, زبردستی کرتا ہے, انسان بھولتا نہیں, آج نہیں تو کل وہ پھر بڑے اگینسٹ, اور ہونا بھی چاہیے. اب عوام کو بھارت کی نا کھڑے ہونا چاہیے اس سائیکوپیتھ کے خلاف. اتنا مینیپولیٹ آپ نہیں کر سکتے, اتنا مینوورنگ آپ کا جس طرح کر رہے ہیں. تو خیر ہمارا موقف تو واضح تھا اور ہمارے پاس شواہد موجود تھے اس ریٹیلیشن سے متعلق بھی اور پہلگام سے متعلق ہم نے پوچھا. یہ تو اسی وجہ سے بھارت کا جارحیت, بھارت کی اور جھوٹ بے نقاب کرنے کے لیے ڈوزیئر پاکستان نے جاری کیا, اور ڈوزیئر میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن, بھارتی جارحیت کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے. یہ ڈوزیئر ہے جس کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے, ایویڈنس ان ڈاکیومنٹری ایک پروف ہے, ایک باقاعدہ ہم نے یہ بھیجا ہے. آپریشن بنیان المرصوص کے حقائق اس میں بتائے گئے, سیٹلائٹ تصاویریں بھی اس ڈوسیئر میں اٹیچ کی گئی ہیں اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے. فالس فلیگ آپریشن پر مستند عالمی میڈیا رپورٹس کو بھی اس میں شامل کیا گیا. یعنی جب یہ ہو رہا تھا پہلگام کا سارا واقعہ, تو عالمی میڈیا کیا کہہ رہا تھا, وہ یہی بتا رہے تھے کہ بھارت یہ کوئی ایک ایکسکیوز اس کو بنا کے پاکستان پر کوئی اٹیک کر سکتا ہے. تو عالمی میڈیا کی ساری رپورٹس ہم نے اس ڈوزیئر میں اٹیچ کی. بڑا کمپریہنسو ہے, بڑا ایفیکٹو ہم نے یہ ایک موو لیا ہے. اچھا جی, ڈوزیئر میں کہا گیا کہ پاکستان امن کا علم بردار ہے, سالمیت کا ہر قیمت پر ہم دفاع کریں گے. اور سفارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کو شواہد سے بے نقاب کیا. پاکستان نے بھارت کا جھوٹ اور گمراہ کن پروپیگنڈے کو زمین بوس کر دیا اس ڈوزیئر کے ذریعے بھی سفارتی محاذ پر. بالکل, اتنی ساری چیزیں ہیں جو بھارت کے اگینسٹ جاتی ہیں, مودی کے اگینسٹ جاتی ہے,
ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ کہ جو وہ ایڈمٹ نہیں کر رہے تھے کہ جی جہاز گرے ہیں, جہاز گرے ہیں. اور یہ آپ کو بتاؤں, جب بھی کوئی جہاز تباہ ہوتا ہے تو بنانے والوں کے پاس فوراً جی انفارمیشن آ جاتی ہے کہ جی جہاز گیا. اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. وہ خیر اب اپنی فیس سیونگ کریں جو بھی, لیکن پتا چل جاتا ہے. یہ ان کے خلاف ایک اتنی بات آتی ہے, انہوں نے ثبوت نہیں دیے اور اٹیک کر دیا, یہ ان کے خلاف جاتا ہے. پھر یہ کہ ورلڈ بینک کے ساتھ ان کے وہ گارنٹور ہیں اس کانٹریکٹ کے, جس کو وہ کینسل اکیلے نہیں کر سکتے, اور انہوں نے کیا. تو اتنی ساری چیزیں آلریڈی آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں, پلس آپ کا فالس پروپیگنڈا, آپ کے میڈیا پہ جھوٹ, جو کہ مطلب سب نے دیکھا, سیٹلائٹ امیجز وغیرہ سے پتا چل جاتا ہے کہاں کتنی تباہی ہوئی ہے, کیا انہوں نے اپنا ڈیمیج کلیم کیا جو کہ ہوا ہی نہیں, اس پہ وہ ذلیل ہوئے. پھر ان کی پکچرز جو انہوں نے ایویڈنس تھوڑے بہت پیش کیے پہلگام اٹیک سے ریلیٹڈ, وہ بھی میڈیا نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں یہ تو انہوں نے مورف کیا, یہ تو انہوں نے خود ایڈٹ کیا ہوا ہے, یہ وہ امیجز ریئل ہیں ہی نہیں. تو وہ تو پہلے اتنے ہیومیلیٹ ہو چکے ہیں, آپ میں تو حیران ہوں کس منہ سے جا رہے ہیں. بالکل مکمل طور پہ خیر زمیں بوس کر دیا بھارت کا نیریٹو پاکستان نے, اور مزید بھی آگے جا کر ہوگا.